ہمارے اعمال کو غارت کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، کوئی عمل ہمارے پاس نہیں۔ لیکن یہ کنڈیشن تو ہے الحمدللہ اہل سنت کا سورہ قیامت تک دعا ہوا، یہ نہیں پوچھے گا کیوں؟ بزرگوں کی محبت نے اس تار کو اتنا مضبوط کر دیا ہے، اتنا مضبوط کر دیا ہے، توڑنے والے جب بھی آئے تو توڑنے والے خود بخود ٹوٹ جائیں گے مگر اس تار کو نہیں توڑ پائیں گے۔ یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، ارادت ہے۔ تو باہر میں یہ کہہ رہا تھا ایمان کا رشتہ اس کے تعلق سے جب اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائی، پوچھا ام المؤمنین ہماری عورتوں کے بارے میں کچھ احکام خدا اللہ کی طرف سے کچھ فرمان آیا، کچھ قرآن آیا، کچھ مطلب یعنی اللہ کا حکم نازل ہوا؟ بہت دن تو گاؤں میں نہیں تھے نا، بہت دن تو گاؤں سے گئے تھے، پوچھتی ہے کچھ حکم آیا اللہ کی طرف سے ہم عورتوں کے لیے؟ تو ام المؤمنین فرماتے ہیں کہ نہیں، کچھ حکم نہیں آیا۔ بس یہ بات سن کے وہ بہت مایوس ہو گئے اور کہنے لگے خدا کی قسم ہم عورتوں کا حال ہی ایسا ہے، ہمارے ارادے اچھے نہیں ہیں، دل اچھے نہیں ہیں، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ مردوں کی شان میں مردوں کے لیے کئی کئی احکام آتے ہیں، کئی فرمان، کئی انعام آتے ہیں، ہم عورتوں کی بدنصیبی کچھ آتا نہیں خدا کی طرف سے۔ ہم عورتوں کی عادت ہی، فطرت ہی ایسی ہے کہ خدا کی ہم کو کچھ دینے سے ہمارے لیے کچھ دیتا نہیں ہے، مایوسی۔ ان کی مایوسی اور ان کے باتیں کرنا اللہ کی رحمت کو جوش دلاتا۔ کیوں؟ عورتوں کے لیے ہم عورتیں ہی ایسی ہیں، کچھ آتا نہیں ہے۔ تو اللہ کی شان قدرت کہتی ہے نہیں کہ میرا رسول عورتوں کا حق بھی پورا کرتا ہے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آیت دے کر جاؤ، اللہ کی طرف سے یہ مبارکباد دے کر یہ آیت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ تو مانا کیا ہے؟ بے شک مسلمان مرد، آیت کے معنی مسلمان مرد اور مسلمان عورت، مسلمان مرد اور مسلمان مرد، مومن مرد، مومن عورت۔ تو مسلمان اور مومن الگ ہے نا، الگ ہے نا۔ ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، ہر مومن مسلمان۔ تو اللہ فرماتا ہے مسلمان مرد، مسلمان عورت، مومن مرد اور مومن عورت، اور والقانتین اور قانتات، قناعت کرنے والا مرد اور قناعت والی عورت۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والصادقین والصادقات، صدق اختیار کرنے والا مرد اور صدق اختیار کرنے والی عورت۔ اس کے بعد فرماتا ہے والصابرین والصابرات، صبر و استقلال کرنے والا مرد اور صبر و استقلال کرنے والی عورت۔ والخاشعین والخاشعات، خشوع اختیار کرنے والا مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورت۔ والمتصدقین والمتصدقات، سچائی صداقت اختیار کرنے والا مرد اور سچائی اختیار کرنے والی عورت۔ والصائمین والصائمات، اور روزوں کا پابند، روزوں کی پابندی کرنے والا مرد اور روزوں
کی پابندی کرنے والی عورت، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں میں پردہ، اپنے شرمگاہوں کو بچانے والا مرد اور اپنے شرمگاہوں کو بچانے والی عورت، یعنی حرام چیز کا معنی کیا ہے؟ حرام چیز، اس کے بعد لوگوں، اور اس کے بعد والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ہمیشہ ذکر خدا کرنے والا مرد اور ہمیشہ ذکر خدا کرنے والی عورت، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، بے شک ایسے مرد اور عورت ایسے طریقے اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بخش دے گا۔ کیا کر دے گا؟ بخش دے گا۔ اب ان میں 10 چیزوں کا علم، کتنے چیزوں کا؟ 10 چیزوں کا علم۔ اب اللہ کی بخشش چاہتے ہیں تو یہ 10 چیزیں اس انسانیت کی خاصیت میں ہوں، اس انسان کی خاصیت میں یہ 10 چیزیں ہوں۔ اور پہلی چیز جس کو ہم نے مسلمان کہا، مطلب یعنی اللہ نے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان، تو مسلمان سے مراد یہ ہے کہ دائرے اسلام میں جو داخل ہو گیا، اسلام کو جو مان گیا، اسلام کے احکام کو جو اپنا لیا، اسلام میں بخوشی آ گیا اور اسلام کی طرفداری میں ہو گیا، وہ مسلمان۔ پہلی سیڑھی ہے، پہلی منزل، اور دوسری منزل ہے مومن کی، یہ اطاعت کی منزل ہے۔ کیا ہے یہ؟ اطاعت کی منزل، اور وہ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول، یہ اطاعت کی منزل ہے۔ اطاعت خداوندی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرما بردار ہو کر رسول کے فرما بردار بن جاؤ، یہ اطاعت ہے۔ مومن یہ عمل ہے جس کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، اور یہ طریقہ عمل وہ طریقہ اسوۃ الحسنہ سے ہے، جیسے رسول نے کر کے بتایا تم بھی اسی طرح کرتے رہو، اور وہ عمل کرو گے۔ یہ دوسری منزل ہے، یعنی دوسری سیڑھی ہے۔ کیا ہے یہ؟ دوسری سیڑھی، یعنی دوسری منزل ہے۔ اور تیسری صدق ہے۔ صدق کا معنی یقین کرنا۔ صدق کا معنی کیا ہے؟ یقین کرنا۔ یقین کیسے کرنا؟ اللہ پہ یقین، یقین کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ پہ یقین کرنا، اور یہ یقین دل سے کرنا، آنکھوں سے نہیں، دل سے کرنا، زبان سے نہیں۔ یہ یقین کرنا، اللہ پہ یقین کرنا، فرشتوں پہ یقین کرنا، جنت پہ یقین کرنا، دوزخ پہ یقین کرنا، مرنے کے بعد اٹھنے پر، قبر کے حالات پر، سوال و جواب پر، قیامت میں۔ صرف تصدیق بالقلب کے ساتھ دل سے مان، یقین کرو، یہ تیسری منزل ہے۔ اور تیسری سیڑھی ہے، اور والصابر، صبر و استقلال۔ بندہ صبر کب کرتا ہے؟ مجھے خوش و خرم ہوں، عیش و آرام میں ہوں، ماتا سب کچھ ہے میرے پاس ہے، میں زندگی بسر کرتا ہوں، اس کو صبر کہتے ہیں؟ لیکن نہیں، صبر اس کا نام ہے جو مصیبت زدہ، تکلیف زدہ ہو، یا بیمار زدہ ہو، یا تنگ دست ہو، یا لاچار ہو، مظلوم ہو، مجبور ہو، محتاج ہو، اور زخموں میں چور ہو، اور ایسے حالات میں ہو، یا حالات میں ہو کہ کلیجہ پھٹ جائے یا جان نکل جائے، ایسے وقت غیر سے بغیر شکوہ و شکایت کرے، اس حالات کو بھی دیکھے اور جانے کہ یہ ہر قدر و رضا، ہر خوشی و غم اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ آزمائش ہے یا امتحان ہے، اور سارے حالات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر دے، اور وہ خود توکل کرتا ہوا، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوا بیٹھ جائے، آنسو بہتے رہے، اس آنسو بہنے کا شکوہ نہ کرے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ جیسے حضرت حسین شہید علیہ
تنگ دست بھی تھے، فاقہ بھی تھے، بھوک سے بھی تھے، پیاس کی شدت سے بھی تھے، اور اس کے اوپر گرم تپتی ہوئی دھوپ بھی تھی، گرم ریت بھی تھی، اور پھر اس کے آگے یہ قیامت ایسی گزری کہ انہی کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد ایک ایک بیٹا شہید ہوتا گیا اور خون بہتا گیا، فوارے مارے گئے، گلے کٹے گئے، اور انہی کے سامنے شہید ہوتے گئے، انہی کے لاشوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے اٹھا کر خیمے کے اندر لا کر رکھے گئے، مگر اس تک زبان پر نہیں آئے۔ اس کو صبر کہتے ہیں۔ کوئی شکوہ نہیں کیا، کچھ دعا کر دیتے، کچھ بدعا کر دیتے، تباہ و برباد ہو جاتا حال۔ یہ ثابت کر دیا صبر کرتے تھے آل رسول اولاد علی، ہزاروں ستم کھاتی ہے مگر بدعا نہیں کرتی۔ لوگ آج بھی اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آل رسول ہے، بدعا نہیں کرتے، ہم اس سے جو بھی کرو، ان کو ستاؤ بھی، ان کو تنگ بھی کرو، گالی گلوچ بھی دو، آل رسول بدعا نہیں کرتے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں، کئی منافق ایسے ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں بدعا کرنا تو آسان ہے، بدعا کرنا تو بالکل آسان ہے، بدعا کر دیں، برباد کر دیں، تباہ کر دیں، مگر آخر میں خدا پوچھے گا تو کیا جواب ہے؟ تم نے صبر کہاں کیا؟ تم نے تو بدعا کر کے اگر صبر کر لیتا تو پتا نہیں میں کیا کرتا۔ گلے میں خنجر آیا، گلا کٹ گیا، خدا کہے کہ صبر کر، گلا بھی کٹ گیا، خون بھی بہہ گیا، جان بھی نکل گئی، خدا کہے کہ صبر کر، اے اللہ صبر کب تک کرے، کب تک کرے؟ تو فرماتا ہے جب تک جان رہے، جب تک جان رہے صبر کر، جب جان نکل گئی اب صبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ جان نکل گئی ہے اور میری جان میں تو جان ہے، تیرے صبر کا یہ تھا، تیری جان کو میں اپنی جان بناؤں۔ تو یہ سبق تھا کربلا کا، اس کو سبق، یہ سبق کا معنی ہے، عورت اور مرد اس سبق کے ساتھ۔ تو آج ہے ہمارے اندر سبق کس کو کہتے ہیں؟ صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر کے معنی ایسا نہیں خاموش رہ جائیں، یہ صبر ایسا، دولت چلی جائے تباہ ہو جائے، اولاد چلی جائے تباہ ہو جائے، اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا رہے وہ دیکھتا خاموش رہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا رہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور چوتھی مرتبہ اور خاصیت خوشیوں کو مل جانے کی اللہ، اپنے سارے ارادت کو، اپنے سارے خیالات کو اپنے سامنے کی طرف جمائے اور وہ خدا کی طرف خوشی اور خضوع کے ساتھ من میں جھانکے، اللہ کے بغیر اس کو کوئی اور نظر نہ آئے، کوئی اور خیال نہ آئے، سب کچھ اپنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوخ کر دے، سونپ ڈالے اپنے آپ کو، اے اللہ کے رسول، یہ زندگی بھی تمہاری، یہ دولت بھی تمہاری، گھر بار بھی تمہارا، یہ اولاد بھی تمہاری، یہ آبا بھی تمہاری، اور میں بھی تمہارا، اور میری جان بھی تمہاری، سب کچھ تمہارا، میرا یہاں کچھ نہیں ہے، سب وار دے، سونپ ڈالے، یہ خطور ہے۔ اور پانچویں بات مختصر جہاد، خیرات و صدقات، خیرات و صدقات، فائدہ ملے گا، سود ملے گا یا بیاج ملے گا تو لوگ دینے کے لیے تیار نہیں، خرچ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، خرچ حسنہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب خیرات کی باتیں کیا ہیں؟ خیرات کس کو کہتے ہیں؟ جاتے جاتے بھکاری کو 1 روپیہ ڈال دے، 2 روپیہ ڈال دے، خیرات اس کا نام نہیں، خیرات اس کا نام نہیں، خیرات اس کا نام نہیں، خیرات اس کا نام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں کسی کو بھیج،
اور تم اس کا دامن پکڑو یا اس کا ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑ کر کہو کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کتنا دے، یہ نہیں فرمایا کتنا دے، مگر تم اس کا ہاتھ پکڑ کر کہو اے سرکار کی بارگاہ سے آنے والے، یہ سارا مال پڑا ہے، جتنا چاہے تو لے کر جا۔ یہ پہلا یہ کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے بتایا۔ سرکار کی بارگاہ میں سائل آیا بچیوں کی شادی کے بارے میں، سرکار نے فرمایا عثمان کے پاس چلا جا، جا کر کہنا کہ مجھے رسول نے بھیجا۔ جب عثمان کی بارگاہ، عثمان تو بہت بڑے مالا، بہت بڑے مالا تھے اور 400 نوکر تھے، کئی بڑے بڑے گودن والوں سے بھرپور بڑے تھے۔ بھائی آنے والے کہاں سے آیا؟ نبی نے بھیجا۔ کیا جانتی؟ میں نے میرا سوال نبی کی بارگاہ میں رکھا، نبی نے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ، اور سوچا کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ کتنا دے، یہ نہیں کہا نا، تو عثمان نے غنی کی صداقت میں قربان جائے، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ سارے گودنوں کے دروازے کھولو۔